اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی اور چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم سی این بزنس گروپ پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسیٹس شہید امن انجینئر سید علی حیدر پرائیویٹ اسکولز ویلفیئر ایسوسیشن پاکستان آل پاکستان جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسیشن جان نثار پاک آئی ایس آئی جان نثار پاک آرمی جان نثار پاک رینجر جان نثار پاک پولیس وائس آف فخر ملت اسلامیہ محسن پاکستان چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر انٹرنیشنل سی ایم سی نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان خادم ملت خاکسار حسن فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسیٹ چیئرمین لیگل ایڈ کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم اے لطیف ایڈوکیٹ بھائی سے مخاطب آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ ابھی آپ کی جانب سے جو تردید کی گئی وہ بالکل بجائے، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ اس بہانے کم سے کم محسن ایڈوکیٹ کی شکل دیکھنے کو تو ملی، جو موت کے خوف سے بھاگتا پھرتا ہے، آتا نہیں، جعلی قاتلانہ حملے کروا کے اپنے آپ کو تحفظ لینا چاہتا ہے، سیکورٹی لینا چاہتا ہے گورنمنٹ سے، تو کم از کم اس بہانے اس کی شکل دیکھنے کو ملی کہ وہ سٹی کوڈ آیا آپ کے پاس، مطلب اتنا خوف زدہ ہو گیا ہے وہ کہ اس کو بل سے نکلنا پڑا۔ تو اس نے تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ کو کہ احتشام سے ہوشیار رہیں، اور ابھی ایک انٹرویو آپ دے رہے تھے وہیں شیڈ میں بیٹھے ہوئے، اس میں آواز آ رہی تھی اور وہ بار بار آپ کو ہدایت دے رہا تھا احتشام کہ آپ نے یہ بولنا ہے، آپ نے یہ بولنا ہے۔ وہ بھی مجھے حیرت ہوئی کہ اس میں کوئی بولنے کی ضرورت ہے، کوئی دو رائے ہیں کہ وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ انٹرویو دیں۔ تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ دو نمبر لوگ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں۔ میں تو پہلے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ ان کے چکروں میں نہ پڑیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر آپ نے ریحان احمد شہید کا کیس لڑنا ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کو بھی ہمدردی ہے اس سے، لازمی بات ہے۔ ان لوگوں کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے سارے گروپوں کی اس کی شہادت ہوئی ہے، اور کوئی اس کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ دعوت اسلامی، نہ سنی تحریک، نہ دائرہ مہدویہ برادری۔ اس کو آن میں نے کیوں کیا؟ میرا ساتھی ہے، وہ بانی کارکن ہے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا، لوگوں کو نہیں معلوم۔ دھامے در میں سکھ نے میرا ساتھ دیتا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ کہتا تھا کہ آپ بس میران شاہ کے ساتھ خلاف نہ بولو۔ میں اس کو کہتا تھا بھائی میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ عظیم شاہ کے خلاف ہوں، نہ محسن ایڈوکیٹ کے، نہ میران شاہ کے، حق اور سچ بات کرتا ہوں چاہے کسی کو بری لگے۔ جب وہ میرا لحاظ نہیں کر رہے میرے رشتہ دار، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان لوگوں کا میں جھوٹے لوگوں کا خیال کروں؟ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی، میں کیوں شامل نہ ہوں، نہ آپ ہی کیوں نہ ہوں۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اور میری ان پر 1000 بار لعنت۔ تو کم از کم اس بہانے محسن ایڈوکیٹ آیا آپ کے پاس چل کر کے، اور اس نے بھی وہی کام کیا جو احتشام نے کیا، کہ آپ کو استعمال کیا کہ بھئی آپ تردید کر دیں۔ تو یہ تو اس کے حق میں چلی گئی بات، آپ سمجھ نہیں رہے بات کو، لیکن چلو بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو عزت دی ہے، پروفیسر مسعود احمد عباسی اس کا سربراہ بنایا، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک لیگل کمیٹی کا چیئرمین بنایا۔ میں نے آپ کو مس یوز نہ کیا تھا، نہ کروں گا، میری عادت ہی نہیں ہے۔ ہاں، محسن ایڈوکیٹ کے بارے میں جو کچھ میں بتاتا ہوں وہ تہمت نہیں لگاتا، وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے بھائی، چشمدید گواہ ہوں۔ اگر وہ حلفیہ کہہ دے کہ ویڈیو جو میں جس کا ذکر کرتا ہوں جھوٹی ہے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا یار، ہم ان لوگوں میں سے ہیں۔ وہ ویڈیو جو عامر اکبر نے جاری کی تھی، یہ دائرہ مہدویہ برادری کے خلاف جو سازش کی گئی تھی، اس وقت تک میران شاہ یہیں موجود تھے، اور عامر اکبر کو انہوں نے یقین دلایا کہ ہم نے دائرہ مہدویہ کا شہزاد پور سے نام مٹا دیا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، محسن ایڈوکیٹ کو، دانش رضا خان، اور ایک اور نام تھا، 3 نام لیے تھے۔ تو کیسے جھٹلا سکتے ہیں اس کو؟ یہ قرآن پر حلفیہ رکھ کر کورٹ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ اسلم علی نے جو یہ بات کی ہے یہ جھوٹ ہے، میں ان سے معافی مانگوں گا، اور انشاءاللہ تعالی تمام ایجنسیز، اور وہ جو پوسٹ ہے جو پوری جس میں سب کے نام ہیں، جس میں ان پر بینڈ لگا ہوا ہے، اس پوسٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو احتشام نے جاری نہیں کیا، اس کی تردید کیوں نہیں کرتے؟ عامر اکبر سے علیحدگی کا اعلان کرو،
تردید کرو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مان جاؤں گا میں۔ محسن ایڈوکیٹ کو جو پیسہ لے کے کھایا ہے، عامر اکبر سے فنڈنگ لی ہے، جو کہہ رہا تھا 30 سے زائد ممالک میں نیٹ ورک ہے میرا تنظیم کا، اور کارڈ بناؤ، یہ تک کہا اس نے کہ مشکل وقت میں کام آئے، جس دیوبند گروپ سے ہمارا تعلق ہے ان کے کارڈ بھی بنا کے رکھو تاکہ ملک سے فرار ہونے میں آسانی ہو۔ جس طرح اس کو بھگایا ہے آپ کے فاروق اکرام کو، کیوں بھگایا؟ وہ بھائی اسلم علی کے پیچھے پڑے ہو خام خواہ۔ اسلم علی نے کیا بگاڑا تمہارا یار؟ اور تم اس کے خلاف ایس پی کمپلینٹ سیل میں لندن ٹارگٹ کے لیے درخواستیں دیتے ہو، اس کے خلاف مذہبی منافرت پھیلاتے ہو، اسے واجب القتل قرار دیتے ہو، اسے قادیانی قرار دیتے ہو۔ سارے کام تو تم نے کیے میرے خلاف یار، میں نے تو سچ بولا ہے، جو ہے سو ہے، ثابت کر دو، آؤ کورٹ میں میرا سامنا کرو۔ میں تو پھر بھی کورٹ گیا ہوں، انٹری دی میں نے کیسز میں، حالانکہ میرا تعلق بھی نہیں ہے ان کے آپس کے جھگڑے سے۔ میں تو منع کیا تھا ان لوگوں کو کہ جو کچھ کر رہے ہو برادری کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اور فائدہ کس نے اٹھایا؟ دال حسینیہ نے مسجد پہ قبضہ کر لیا۔ یہ قوم کی خدمت ہے؟ اپنوں کو عمرے کرانا، یہ کون سی قوم کی خدمت ہے؟ اور وہ عمرے بول رہے ہیں جو میرے خلاف زہر اگل رہے ہیں سپارکوں کے حوالے سے۔ عبدالعلیم صاحب کس بات پہ اگل رہے ہیں؟ ایک عمرے کے میں بک گئے۔ ابے اپنے عمرے کے پیسے بیگم کو بھی ساتھ لے جاتا، مفت میں تیرا عمرہ ہو رہا تھا۔ اگر اتنا تو مسلمان ہو گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کو قادیانی کہہ رہا ہے، شرم سے ڈوب مرو سب کہ اپنے آباء و اجداد کو قادیانی کہہ رہے ہو یار، جنہوں نے جانیں اپنی قربان کر دی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، ان کو تم قادیانی کہہ رہے ہو۔ شرم سے ڈوب مرو یار۔ لیکن اسلم علی کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے آباء و اجداد کو قادیانی کہے گا تو اسلم علی اس کے خلاف جائے گا۔ میں ذرا فارغ ہو جاؤں کاموں سے، پھر لیگل نوٹس بھیجتا ہوں اس کو۔ یہ تو پریشان ہو رہا ہے کہ یار اسلم علی کو 21 جولائی کو نوٹس جاری کیا اس کے ایڈریس پہ، وہ پہنچا نہیں اب تک۔ تو بھائی پہنچے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا نا، کہ صاحب کرام سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں صرف، میں آرمی چیف سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ سائبر کرائم کیا ہے؟ سائبر کرائم کو تو میں ثابت کروں گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹی پوسٹیں میران شاپ کا ان کا نام ڈالا نہیں ڈالا، ثبوت ہے نہیں ہے؟ ابے سائبر کرائم کرنے والا دوسروں پر تہمت لگا رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے محسن ایڈوکیٹ کو۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ محسن ایڈوکیٹ نے بھی آپ کو استعمال کر لیا، لیکن بچ نہیں سکے گا۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیو بنانے سے کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسلم علی کے خلاف جو میں نے غیر قانونی کام کیے ہیں وہ بچ جائے گا؟ اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ اور میں نے جو شک ظاہر کیا غلط نہیں کیا ہے کہ میران شاہ تعزیت کے لیے پہنچ گئے ریحان احمد کے، اور تو برادری کا ہمدرد بنتا ہے تو تعزیت کیوں کرنے نہیں گیا ان کے گھر؟ کیا ڈر تھا تجھے؟ تو میرے بہنوئی نے کہا تھا بولو وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو لوگ اسے ماریں۔ وہ بھائی کیوں ماریں گے؟ مارنا تم لوگوں کا کام ہے، نہیں بدماش ببو۔ میرے بڑے سالے کی سویم پر اس نے میرے پہ حملہ کیا، یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوائی، اسی کا تو خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ کہ نہیں ببو کے بھی سائن ہے کہ سر اب تو لندن ٹارگیٹ ثابت ہو گیا، اسلم علی جیل میں ہے، جلدی ایف آئی آر کاٹو۔ تو لعنت تو تم لوگوں کے اوپر کہ تمہاری اس بات پہ بھی عمل نہیں ہوا، اور میں 8 دن بعد آ گیا سرخرو ہو کے، نہ وہ کمالو آیا نہ ڈی جی رینجر آیا کورٹ میں، میں تو گھر بیٹھے بری بھی ہو گیا، ضمانت بھی ہو گئی، پیمنٹ بھی کر دی 1,10,000 روپے، اس میں بھی دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ کہ میری چیزیں ابھی تک نہیں ملی مجھے، نہ وہ پینافلیکس ملا، نہ میرا موبائل ملا، نہ میرے پیسے ملے جو جمع ہیں وہاں پر، وہ بھی انشاءاللہ وصول کریں گے۔ وہ تو تھانہ تعمیرہ نے مجھے آفر کی تھی کہ اسلم بھائی چھوڑیں آپ سب کو یار، ہم دلواتے ہیں اپنے بندے سے کہہ کے آپ کی تمام چیزیں، وہی تو کام آئیں گی میرے کورٹ میں بھائی، ان جھوٹوں کو جھوٹا ثابت کرنے میں انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ نے تردید بھی کی، لیکن محسن ایڈوکیٹ نے بھی آپ کو استعمال کر لیا، ایسا نہ کریں۔ اچھا وہ جو آپ کہہ رہے تھے افواج پاکستان کے نام سے تنظیم بنائی ہے، میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں بھی آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا آپ سرپرست ہیں تو میں سمجھ گیا کن لوگوں نے بنائی ہے جو آپ کی جعلی پوسٹیں چلاتے ہیں۔ تو آپ تو آئیں نا اس میں، جانثار پاک ISI میں آئیں، جانثار پاک آرمی میں آئیں، جانثار پاک رینجر میں آئیں، جانثار پاک پولیس میں آئیں، اور اب تو سب سے بڑی تنظیم وائس آف فخر ملت اسلامیہ محسن پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل جنرل حافظ سعید عاصم منی انٹرنیشنل میں شامل ہوئی آپ۔ میں آپ کو عہدہ دیتا ہوں جو آپ مانگیں گے۔ پھر دیکھو بریگیڈیئر کا فون آتا ہے، ہمارے پاس تو آج تک نہیں آیا ہے، ہم تو بے لوث ساتھ دیتے ہیں، ہمیں نہ بریگیڈیئر کے فون کی ضرورت ہے نہ عاصم منیر کے فون کی ضرورت ہے، ہم تو ملک و قوم کی خاطر عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی، ہمارا کوئی مفاد نہیں عاصم منیر سے، کوئی ہمیں بوٹ پالیشیا کہے کچھ بھی کہے، ہم کھڑے ہیں صرف۔ اور اب تو ہر آدمی کی آواز بن چکی ہے، خاص طور سے کراچی والوں کی
میں نے وہاں بھی کہا، میں نے کہا یار ان سے کیا انصاف مانگ رہے ہو؟ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اگر ان کو اتنا احساس ہوتا ظلم کرتے کیوں قتل و غارت گردی کرتے ہمارے نوجوانوں کی، ان سے انصاف کیوں مانگ رہے ہو؟ جس کے پاس ڈنڈا ہے اس سے بولو، وہ کرے گا ایکشن ان کے خلاف انشاءاللہ۔ ہمارے الحاج برکات صاحب نے کہا تھا کہ بھائی وہاں کرنل میجر تھانوں میں بٹھائے جائیں تو پولیس ہماری صحیح کام کرے گی۔ یہ برکات صاحب کا مطالبہ، آج تک ان کی ایف آئی آر نہیں کٹی دہشت گردوں کے خلاف، آج بھی کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں وہ، حالانکہ خود بھی وکیل ہیں وہ۔ تو یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی، کیا کریں گے یہ؟ محسن ایڈوکیٹ کیا کر سکتا ہے؟ وہ سمجھ رہا شفقت عباسی صاحب کو ورگلا دیا، اسلم علی تنا رہ گیا۔ ابے اسلم علی تنا تھوڑی ہے، اللہ ہی کافی ہے اس کے لیے یار۔ اسلم علی کو ضرورت تھوڑی شفقت عباسی کی یا کسی عزیز مہدی جیسے جھوٹوں کی، ایوب عباسی جیسے جھوٹوں کی، کوئی ضرورت ہے اسلم علی کو؟ اسلم علی کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی دہشت گردوں کے خلاف۔ متحدہ علماء ماس کے ہمارے محمد امین انصاری، جن کو میں نے چیئرمین علماء مشائخ کونسل MCN پاکستان بھی بنایا، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں یار۔ مجھے دہشت گرد مولویوں کی ضرورت ہے کیا، جو اس کو جھوٹے کو مجاہد اعظم کہتے ہیں؟ لعنت ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹے شخص کو مجاہد اعظم کہتے ہیں، اپنا یار لیڈر مانتے ہیں۔ علماء سو وقت کے وہ کیسے ذلیل ہو رہے ہیں، وہ بھی افواج پاکستان کے خلاف بیان دے کے ان کا سربراہ کیسے ذلیل ہو رہا ہے، اس پر نغمے بن گئے ہیں۔ اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی؟ اور جہاں اپنا دعوت اسلامی کے مرکز میں جو کہتے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں، انہوں نے فتنہ پھیلایا وہاں پر، ہمارے عبائدات کے لیے گن پوائنٹ پر قادیانی کا حلف لیا گیا، شرم سے ڈوب مرے، اور انہی کے لوگ ان کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ میں نہیں کر رہا ہوں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی نشان، جیے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو تمہاری طرح سردار وطن ہوتے۔ امام نام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دین، در نفاق عظیمت دین، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز HD، وائب TV پاکستان۔